الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان مبارک میں روزے کو فرض کرنے کے لیے اس میں جو حکمت اور جو مقصد بیان فرمایا ہے، اگر ہم لوگوں نے اس مقصد کا خیال نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے مقصد فرضیت رمضان کی مخالفت کی اس نے، اور اللہ تعالیٰ کے مقصود رمضان کے ساتھ اس نے ناقدری و ناشکری کی، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کیا وبال اس شخص پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے مقصد کو فوت کر رہا ہے جان بوجھ کر، پیٹ میں چارہ بھی نہیں، بھوکا مر رہا ہے مگر بدنظری نہیں چھوڑ رہا ہے، غصے میں گالیاں نہیں چھوڑ رہا ہے، کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ لڑ بھی رہا ہے، کوئی گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ جب اس کے پیٹ میں چارہ نہیں ہے اس وقت اس کا یہ حال ہے تو عید کے بعد کیا حال ہوگا اس کا؟ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کا رمضان جتنا زیادہ گناہوں میں اور برا گزرے گا پورا سال اس کا خراب گزرے گا. جس نے اپنے روزے کو خراب گزارا یعنی تقویٰ سے نہیں گزارا، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان جتنا زیادہ تقویٰ سے گزرے گا، اچھا گزرے گا، یاد الہی کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، گناہوں سے حفاظت کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت آپ کو پورے 11 مہینے ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندوں نے میرے رمضان کا اکرام کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی عزت و لاج رکھتے ہیں. اس لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی. دوستو ذرا سی فکر کی ضرورت ہے، بس ہمت موجود ہے. جو لوگ کہتے ہیں صاحب گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے، ہمت موجود ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. اگر ہمت نہ ہوتی تو آپ دفتر کیوں جاتے ہیں؟ ساری دنیا کے محنت کے کام کر رہے ہیں، آپ ملٹری لگی ہوئی ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، اس وقت کیوں نہیں آپ نکلتے شہر میں؟ اس وقت بھی جائیے الفسٹن اسٹیٹ کا معائنہ کیجیے، معلوم ہوگا کہ آپ کو ہمت اللہ پاک نے سب کو دی ہے، ہمت کے استعمال کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد، کیا ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا جا رہا ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ کو فرض کیا جا رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، نفس و شیطان کی غلامی سے نکل کر، بری بری عادتوں سے چھوٹ کر تم صالحین کے زمرے میں شامل ہو جاؤ اور اچھے بندے بن جاؤ، گندے بندے نہ بنو. وہ باپ جو اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ بچے یہ گندے بچوں کا کام ہے، بچی اس کو چھوڑ دو، یہ گندے بچے ایسا کرتے ہیں، لیکن خود بھی تو ذرا گندے بندے نہ بنو. بچوں کو سمجھانے والوں ذرا اپنا نفس بھی ٹھیک کرو. بچوں کو تو ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بچوں یہ ذرا گندے کام ہیں، لیکن ہم لوگ بھی کتنے کام کرتے ہیں، ذرا اپنی گندگی کو بھی دیکھنا چاہیے. ہم سب کو اپنی گندگی کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے غیبت تو نکل نہیں رہی ہے. اس مبارک مہینے میں کسی مسلمان کی آبرو کو نقصان پہنچانا، بیٹھے ہوئے ارے میاں فلانا ایسا ہے فلانا ایسا. کمال یہ ہے کہ پیٹ میں چارہ نہیں اور پھر بھی اچھل رہا ہے بیچارہ. یو پی کا محاورہ ہے نا کہ جب پڑا پیٹ میں چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ. لیکن افسوس غیبت کا گناہ جو زنا سے زیادہ اشد ہے. آج مجلس ٹائم روزہ اس سے پاس کیا جا رہا ہے، آؤ بھائی ذرا کچھ گپ شپ لڑایا جائے. تو یہ رمضان کا مقصد سامنے رکھیے کہ جو ہماری زندگی کا خالق ہے، جو ہماری زندگی کا مالک ہے، جس نے ہمارے لیے کائنات بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج و چاند ہمیں عطا فرمائے، انہوں نے اس کریم مالک نے ہمیں یہ مقصد بتایا. کیا ایمان والو روزہ کیوں فرض کیا جا رہا ہے؟ بس خالی ہے کہ تم دن بھر بھوکے رہو اور پانی میں پیاسے رہو، بس. مقصد کیا ہے اس کا؟ لعلکم تتقون، یہ وہ مقصد ہے جو صوفیہ نہیں بیان کر رہے ہیں. نہیں تو آپ کہیں تصوف کا کوئی مسئلہ ہے، تصوف کا مسئلہ بھی سراخوں پر ہے، لیکن یہ مقصد تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. جو ہماری زندگی کے
مالک اور خالق اور پالنے والے ہیں ہم کو، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لہذا جو شخص رمضان میں متقی بننے کی کوشش نہیں کرتا، جو شخص رمضان میں گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو، اس جملے کو لعلکم تتقون، اس کے ساتھ اس کا کتنا غیر شریفانہ معاملہ ہے۔ آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بیان فرما رہے ہیں، لیکن رمضان میں بھی ہم لعلکم تتقون کا انعام نہ حاصل کریں اور اس مہینے میں بھی گناہ نہ چھوڑیں، تو سمجھ لو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مقصد فرضیت رمضان کے ساتھ مخالفت۔ بولیے بات واضح ہے یا نہیں؟ دیکھو ہمارے آپ کے مالک، ہم لوگ آپس میں کیا رشتہ رکھتے ہیں؟ ایک مالک کے جب 10 غلام ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں بھائی ہم تم ایک ہی مالک کے غلام ہیں، ان کو آپس میں خواجہ تاش کہا جاتا ہے، فارسی لفظ ہے خواجہ تاش۔ تو جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایک ہی مالک کے بندے ہیں، فرق اتنا ہے کہ ایک بندہ آپ کو کچھ سنا رہا ہے اور کچھ بندے کان پیش کر رہے ہیں، ایک بندہ زبان پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو بھی، آپ کے کان کو بھی شرف قبول بخش دے، اور اس زبان والے کو بھی اور کان والوں کو اللہ متقی اور اللہ والا بنا دے۔